ہے۔ نمبر 20واں اصول ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ خوش طبعی فرماتے تھے۔ آپ صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق اور خوش طبعی شریعت کے حدود میں تھا۔ مذاق میں کبھی گالی معاذ اللہ نہیں دیتے تھے، مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، شریعت کے حدود کو پامال نہیں کرتے تھے، شریعت کے احکامات کا مذاق نہیں ہوتا تھا، دوسرے کی تحقیر تذلیل نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا مذاق بھی سچائی اور حق پر مبنی ہوتا تھا۔ میں اس پر چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کیسی تھی؟ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے ہے سواری کے لیے تاکہ میں بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کیسے میرا بوجھ برداشت کرے گا؟ میرا بوجھ بھی زیادہ ہے، سامان بھی زیادہ ہے، تو بھلا اونٹنی کا بچہ تو میرا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی ہم تو اونٹنی کا بچہ تمہیں دیں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہو گیا تو آپ نے فوراً کہا کہ بھائی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کی خوش طبعی تھی، لیکن وہ بھی سچائی اور حق پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر گفتگو کرنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی یا نہیں، اور میں جنت میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عجوز، کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہو گئی، اگر کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو میں بھی تو بوڑھی ہوں، پھر میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی۔ پریشانی کی حالت میں دائیں طرف دیکھتی بائیں طرف دیکھتی، اٹھ کر جانے لگی، تعجب کرنے لگی کہ پھر میں کہاں جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بلاؤ۔ اس موقع پر آپ نے آیت پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، قیامت کے دن ہم تمہیں باکرہ بنائیں گے، جوانی کی حالت میں لائیں گے اور جوان کر کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مرد بوڑھے ہیں اللہ ان کو بھی جوانی کی حالت دے گا، سب شباب کی حالت میں ہوں گے۔ جو عورتیں بوڑھی تھیں وہ بھی سب جوانی کی حالت میں ہوں گی۔ گویا آپ کی بات بالکل 100% درست تھی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جو جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو یہاں بھی آپ نے خوش طبعی کی لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو روزے کی حالت میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ وہ صحابی سمجھے کہ دھاگے کا معنی دھاگا ہی ہے، تو انہوں نے اپنے سراندو کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے۔ اب وہ صبح سحری کھا رہے تھے، سراندو کو اٹھا کر دیکھتے کہ سفید دھاگا کالا نہیں ہوا، کالا دھاگا سفید نہیں ہوا۔ باہر نکلے تو روشنی ہو چکی تھی۔ حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ میں تو دیکھتا رہا سفید کالا نہیں ہوا، کالا سفید نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ آپ نے فرمایا ان وسادتک لعریض، تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے کہ جس کے نیچے زمین اور آسمان، سورج اور چاند دونوں آ گئے، یعنی سفیدی اور سیاہی سے مراد دن اور رات ہیں، تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا کہ اس کے نیچے دن بھی چھپ گیا رات بھی چھپ گیا۔ پھر آپ مسکرا گئے۔ آپ نے فرمایا سفید اور سیاہ دھاگے کا مطلب سفید اور سیاہ دھاری ہے، جب تک سیاہ دھاری سفید دھاری میں نہ بدل جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ پھر قرآن کے یہ الفاظ بھی نازل ہو گئے من الفجر۔ من الفجر کا ٹکڑا پہلے نازل نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں نازل ہوا۔ پتہ چل گیا سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد سفید اور سیاہ دھاری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان قرآن کو بغیر استاد کے، بغیر معلم کے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، عرب کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، فصیح اور بلیغ تھے، لیکن خود قرآن کا معنی مفہوم نہ سمجھ سکے، مفہوم سمجھنے میں خطا ہو گئی۔ اس لیے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم خود قرآن سمجھیں گے، ہم خود حدیث سمجھیں گے، لغت کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں تو معنی سمجھتے نہیں، بھٹک جاتے ہیں۔
زندگی نوکری میں گزارتے ہیں، جب 60 سال کے بعد لٹیر ہو جاتے ہیں، حکومت کہتی ہے اب یہ نااہل ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر وہ لغت کی کتابیں اٹھا کر قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دنیا میں 2 چیزیں مظلوم ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک حضرت حسین۔ کہا لوگوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ان دونوں پر کیا۔ ہر آدمی آتا ہے قرآن کی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں قرآن نہیں ہے، 6 فٹ کے قد پر اسلام نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین سکھانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، غلط تشریحات کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے امت میں بگاڑ اور اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ خوش طبعی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو، ہر وقت سنجیدگی میں بات کرنے سے کبھی اکتاہٹ ہوتی تھی، تو آپ کبھی کبھی بھی خوش طبعی فرماتے تاکہ صحابہ اکرام بھی مانوس رہیں۔